سو جو آیات خداوند کے خادم نے ہم سب کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں ایک منظر ہے، ایک واقعہ ہے، اور آپ کے سامنے ابھی تک یہاں چرچ میں جو یوتھ کے نوجوانوں نے بھائی ہبرون کی رہنمائی میں یہ چرنی کا سین بنا رکھا ہے، یہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ مجوسیوں کا یہ واقعہ جب وہ یسوع مسیح کی چرنی کی طرف جاتے ہیں، ہم بچپن سے ان واقعات کو دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں کہ مجوسی ستارے کی رہنمائی میں وہ یسوع مسیح کے پاس پہنچے اور سونا، لبان اور مر اس کو نظر کیا۔ جو آخری آیت ان آیات کے تنازل میں پڑھی گئی ہے، جو 12ویں آیت ہے، میں یہ گزارش کروں گا کہ جن کے پاس بھی خداوند کا پاک کلام موجود ہے وہ اس آیت کو ضرور دوبارہ پڑھیں۔ متی کی انجیل اس کا 2 باب اور 12ویں آیت، جن کے پاس بھی خداوند کا پاک کلام موجود ہے۔ کلام خدا میں کیا مرقوم ہے؟ اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ یہ ہماری مرکزی آیت ہوگی آج کے کلام کو، آج کے واعظ کو سننے، سیکھنے اور سمجھنے کے لیے۔ مجوسیوں نے ایک سفر شروع کیا ستارے کو دیکھ کر، اور جب ہیرودیس نے ان کو بلوا کر چپکے سے ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا۔ ہم جب یوتھ کا ڈرامہ کرتے ہیں کرسمس کے موقع پر، یا سنڈے اسکول کے بچے اس واقعے کی یاد کو دہراتے ہوئے ڈرامائی شکل میں ان ساری چیزوں کو ایک منظر کشی کر کے پیش کرتے ہیں، تو ستارہ مجوسیوں کی رہنمائی کرتا ہے، ستارہ مجوسیوں کے آگے آگے چلتا ہے۔ مجوسی یہ نہیں جانتے تھے کہ ستارہ ہمیں کس طرف لے کر جائے گا، لیکن پھر بھی وہ ستارے کی رہنمائی میں چلتے رہے، اور چلتے چلتے بالآخر انہوں نے کس کو پا لیا؟ یسوع مسیح کو پا لیا، جہاں پر یسوع مسیح موجود تھا۔ یہاں پر بھی 10ویں آیت میں لکھا ہے، وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، یعنی کہ یوسف اور مریم وہ بھی ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، یعنی مجوسی جب بادشاہ نے ان کو چپکے سے بلوا کر تحقیق کی تو بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ یہ ستارے کی رہنمائی میں یہ مجوسیوں نے اپنا سفر شروع کیا، اور سفر کو بالآخر انہوں نے ایک منزل پر آ کر ختم کر لیا۔ اس کے بعد کا جس آیت کو مرکزی آیت کے طور پر میں نے آپ سب کی گزارش کی تھی کہ ہم دوبارہ پڑھیں گے، وہ ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ 2021 جو گزرا سال ہے، گزشتہ سال ہے، مشکلات، مصیبتوں، پریشانیوں میں گزرا، نہ صرف شخصی طور پر، خاندانی طور پر بھی، اور ملکی اعتبار سے بھی، اور انٹرنیشنل لیول پر بھی۔ کرونا وائرس کے بار بار خدشات بڑھتے رہے، اب پھر ایک نیا کوئی ویریئنٹ ہے، کوئی نیا وائرس ہے، کوئی نئی بیماری ہے جس کا خدشہ پھر دنیا کو لاحق ہے، اور بہت سارے ممالک میں پھر لاک ڈاؤن کی صورتحال قائم کر دی گئی ہے، جس میں غالباً جرمنی، آسٹریلیا اور چند ایک ممالک اور ہیں۔ لاک ڈاؤن کو تو آپ بخوبی جانتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن ایک دفعہ ضرور ہو چکا ہے، ایسا لاک ڈاؤن کہ جس میں ہم سب اپنے اپنے گھر میں محصور ہو جاتے ہیں، قید ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں یا ٹھہر جاتے ہیں، اپنے اپنے گھر میں رہ کر ہی سارے کام کرنا پڑتے ہیں۔ لیکن بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر ابھی بھی صورتحال جو ہے وہ کافی خراب ہے۔ یہ 2021 کا سال تھا جو مشکلات، مصیبتوں، پریشانیوں کے باوجود گزر گیا۔ مشکل، پریشانی اور مصیبت، اس میں ثابت قدم رہیے، اس میں پر امید رہیے۔ جس طرح اچھے دن گزر جاتے ہیں، اس طرح برے دن بھی گزر جاتے ہیں، اور مفکرین
یہ کہتے ہیں کہ اچھے دن شاید جلدی جلدی گزر جاتے ہیں، یا یوں لگتا ہے جیسے جلدی گزر گئے، لیکن برے دن بہت آہستہ آہستہ گزرتے ہیں، یا یوں لگتا ہے کہ جیسے وقت بہت آہستہ ہو گیا ہے۔ لیکن آپ کو، میں اور آپ جو خداوند کے گھر میں موجود ہیں، خداوند نے ہمیں یہ نیا سال عطا کیا ہے، 2022 جنوری، آج 9 تاریخ ہے۔ خداوند خدا نے اپنی رحمت اور اپنی محبت میں نہ صرف ہمیں بلکہ دنیا کے بے شمار ایمانداروں کو، بے شمار لوگوں کو یہ سال عطا کیا ہے۔ اور کس لیے عطا کیا ہے؟ اس میں خدا کی کیا مرضی ہے اور اس میں ہماری مرضی کیا ہوگی؟ زندگی کو گزارتے ہوئے، اس زندگی کو بسر کرتے ہوئے آپ کے سامنے بے شمار راستے آئیں گے، آپ کے سامنے بے شمار آپشنز آتی ہوں گی، جن کو آپ اختیار کرتے ہوں گے اپنے بہتر مستقبل کے لیے، اپنی بہتر تعلیم کے لیے، بہتر ملازمت کے لیے، یا بہترین کاروبار کے لیے۔ یا جو لوگ ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے سامنے بھی بے شمار آپشنز ہوتی ہیں، بے شمار راستے ہوتے ہیں، کسی ایک کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن روحانی اعتبار سے بائبل مقدس کے قانون کے مطابق راستے صرف دو ہی ہیں۔ ایک راستہ جو ہمیشہ کی زندگی کی طرف جاتا ہے، جو خدا کا راستہ ہے، جو مسیح کا بتایا ہوا وہ راستہ ہے، جب مسیح یسوع نے یہ کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ راستہ وہ ہے جو مسیح یسوع ہے، جو راستہ بائبل مقدس بتاتی ہے، وہ راستہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں لے کر جاتا ہے۔ اور دوسرے راستے کے بارے میں بھی آپ بخوبی واقف ہیں، اس کے بارے میں زیادہ کچھ کہنا وقت کا ضیاع ہوگا، لیکن آپ سب صاحب فہم ہیں، صاحب علم ہیں، صاحب تمیز بھی ہیں۔ آپ سب بخوبی ان باتوں کو جانتے ہیں کہ اس دنیا میں یہ زندگی جو خداوند خدا نے 2022 میں مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، کس لیے عطا کی ہے؟ تاکہ ہم اپنی روش کو، تاکہ ہم اپنے کردار کو، تاکہ ہم اپنی روحانی زندگی کو جان، پہچان اور پرکھ سکیں۔ ہر سال ہی ایسا ہوتا ہے جب موسم شدید ہو جاتا ہے۔ یہاں ہمارے پاس میڈیکل سے بھی ریلیٹڈ بہن بھائی موجود ہیں اور ہر اتوار موجود رہتے ہیں، ان کی آمد کے لیے بھی شکریہ۔ وہ بخوبی بتا سکتے ہیں کہ جب سردی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو جو جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں، جو لوگ جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ سردی کی برداشت نہیں کر پاتے، ان کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے، نمونیا ہو جاتا ہے، ڈبل نمونیا ہو جاتا ہے، ہیپوتھرمیا ہو جاتا ہے، اور بالآخر وہ سروائیو نہیں کر پاتے، وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی وفات ہو جاتی ہے، ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جسمانی اور روحانی اعتبار سے انسان کی حالت ایسی ہی ہے۔ اگر انسان اندر سے جسمانی طور پر کمزور ہوگا تو میرے عزیزو شدید موسم کی برداشت نہیں کر سکتا، اور جسمانی طور پر، روحانی طور پر اگر انسان میرے عزیزو مضبوط نہ ہوگا تو وہ میرے عزیزو ابلیس کے حملوں اور منصوبوں کے سامنے بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ 2022 خداوند خدا نے اس لیے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم اپنی راہ کو پہچان سکیں۔ سب سے پہلے ہمیں دلیری کے ساتھ، صاف دلی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، مغالطہ رائی کے ساتھ نہیں، جس میں جھوٹ نہ ہو، جس میں فریب نہ ہو، جس میں دغا بازی نہ ہو، سچائی کے ساتھ ایک ہی دفعہ آج ہی سچائی کے ساتھ اپنی راہ کو دیکھنا ہے کہ میں اصل میں ہوں کہاں پر ہوں۔ تو میں چرچ میں ہوں، تو میں عبادت میں، یا چرچ میں جو کمیٹیاں ہیں ہو سکتا ہے ان میں بھی ہم حصہ دار ہوں، کوائر میں، یوتھ میں، خواتین کمیٹی میں، بھائیوں کی کمیٹی میں، یا اور بھی کسی طرح کی کمیٹی میں آپ شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں بھی ہو سکتے، تو بھی ہر ایک ایماندار میرے عزیزو برابر ہے۔ خواہ وہ یہاں پر کھڑا ہوا پاسٹر پیٹر ہے یا وہاں سب سے پیچھے بیٹھا ہوا ایک ایماندار ہے، ایمان کی صف میں ہم سب برابر ہیں، برابر کے شریک ہیں، برابر کے حصہ دار ہیں، برابر کے ہی حقدار ہیں۔ خداوند خدا نے یہ سال آپ کو دیا ہے تاکہ ہم اپنی راہ کو پہچان سکیں۔ سچائی کے ساتھ پہلے یہ دیکھ لیجئے گا کہ ہم 2022 جو خداوند خدا نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم ہیں کہاں پر، کس راہ پر ہیں، کس جگہ پر موجود ہیں،
اور اس راستے پر چلتے ہوئے ہم کہاں پر پہنچ چکے ہیں, کتنا آگے نکل چکے ہیں, یا شاید ابھی ہم نے اس سفر کو شروع ہی کیا ہے, جو در حقیقت وہ راستہ نہیں ہے جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں لے جانے والا ہے. ہو سکتا ہے آپ گفتگو میں بہت اچھے ہو سکتے ہیں, آپ بات چیت کرنے میں بہت اچھے ہو سکتے ہیں, آپ دیانتدار ہو سکتے ہیں, آپ سچے ہو سکتے ہیں, آپ پکے ہو سکتے ہیں, آپ اچھے ہو سکتے ہیں, اور آپ بہت خوبصورت بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اگر اندر مسیح نہیں, اگر اندر یسوع مسیح نہیں, یا آپ کے قدم اس راستے پر نہیں, تو میرے عزیزو ان ساری چیزوں کا جن کا تذکرہ کیا گیا ہے, آپ کو آپ کی روحانی زندگی میں ایک آنے کا بھی فائدہ نہیں ہے. آپ کا با اخلاق ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا اگر آپ کی زندگی میں مسیح نہیں اور آپ مسیح کے راستے پر نہیں. وہ دکھاوے کا اخلاق ہے, وہ دکھاوے کا کردار ہے, وہ دکھاوے کی بات چیت ہے, وہ دکھاوے کی بہترین گفتگو ہے, وہ دکھاوے کا رکھ رکھاؤ ہے. جس طرح سے آپ ٹی وی دیکھتے ہیں, اسٹیج شو دیکھتے ہیں, بہت سارے لوگ بہت سارے کردار نبھاتے ہیں, حقیقت میں وہ آپس میں رشتہ دار نہیں ہوتے, لیکن کوئی کسی کا باپ بنا ہوتا ہے, کوئی کسی کا بیٹا, کوئی کسی کی بیٹی, کوئی کسی کا شوہر, کوئی کسی کی بیوی, کوئی کسی کا دوست, یا کوئی کسی کا دشمن بنا ہوتا ہے, لیکن وہ اس کردار کو کیسے نبھا رہا ہوتا ہے, ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اس دنیا میں, اس زندگی میں ہم جو زندگی بسر کر رہے ہیں, ہم بھی لوگوں کے سامنے شاید ایماندار ہونے کی, روحانی ہونے کی, سمجھدار ہونے کی ایکٹنگ کر رہے ہوں, لیکن میرے عزیزو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 2022 جنوری 9 تاریخ کو اپنی زندگی میں یاد رکھیے گا کہ میں نے آپ کو اس بارے میں بتا دیا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کا تعین کر لینا ہے کہ آپ کہاں پر موجود ہیں. سچائی کے ساتھ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, نہ ایلڈر صاحبان کو بتانے کی ضرورت ہے, نہ پادری صاحب کو بتانے کی ضرورت ہے. فقط اپنا آپ خود جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میں کس راستے پر چل رہا ہوں, میں کس راستے پر چل رہی ہوں. اور ضرورت اس بات کی ہوگی کہ ہم اپنے راستے پر واپس آئیں. توبہ کا مطلب مڑ جانا, پھر جانا, واپس مڑ جانا. جس طرح ہم بچپن میں اسکول میں ہمیں جو ہمارے سپورٹس ٹیچر تھے وہ پی ٹی کروایا کرتے تھے, تو وہ جب کرتے تھے لیفٹ رائٹ تو ہم چلتے جاتے تھے, اور پھر ٹیچر پیچھے سے آواز دیتی تھی اباؤٹ ٹرن, کہ واپس مڑ آؤ. تو پھر سارے بچے جو تھے وہ ایک دم ایک پاؤں پر واپس مڑ جاتے تھے. توبہ کا مطلب بھی اباؤٹ ٹرن ہے. آج اگر آپ میں سے کوئی بھی بہن, بھائی, بچہ, بوڑھا, بزرگ, جوان کوئی بھی توبہ کرتا ہے تو توبہ کا مطلب ہے اباؤٹ ٹرن ہو جانا, واپس مڑ جانا, اپنا منہ پھیر لینا, اور واپس اس راستے پر آنا جس کے بارے میں خداوند کا پاک کلام ہمیں یہ فرماتا اور بتاتا ہے کہ ہمیں کس راستے پر چلنا ہے. امثال کی کتاب میں بے شمار تماثیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ تو تربیت کو اپنے بیٹے سے باز نہ رکھ, تو چھڑی کو باز نہ رکھ, اس کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے چلنا ہے. بار بار ہم ان پیغامات کو سنتے تو رہتے ہیں, سمجھتے تو رہتے ہیں, لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. 2022 عمل کرنے کا سال ہوگا. آپ کی زندگی میں اگر آپ ارادہ کر لیں گے, اگر آپ وعدہ کر لیں گے, ویسا وعدہ نہیں جیسا 2017, 18, 19 یا 20 یا 21 میں کیا تھا, ایسا وعدہ جو 2022 کا وعدہ, جو پکا وعدہ ہوگا خدا کے ساتھ چلنے کا, مڑنے کا, توبہ کرنے کا, پھرنے کا, اور پھر مسیح میں بڑھنے کا. بعض اوقات ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم راستے پر تو اسی پر رہیں جو راستہ ہماری سوچ سمجھ کے مطابق ہے, جس پر چل کر ہمیں لذت ملتی ہے, جس پر چل کر ہماری خواہشات کی تسکین ہوتی ہے. ہم اسی راستے پر رہنا چاہتے ہیں, لیکن پانا اس منزل کو چاہتے ہیں جہاں پر باقی ایماندار جا رہے ہیں. سبھی ایسے نہیں ہیں جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. بہت سارے لوگ اس روحانی راستے پر چل رہے ہیں, چپکے سے, پوشیدگی میں, خاموشی کے ساتھ. اگر کوئی بات کر بھی دے کہتے ٹھیک ہے بھائی آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن ہمیں آپ ادھر ہی رہنے دیں تو بہتر ہے, جہاں پر میں ہیں وہیں پر ہم درست ہیں اور وہیں پر ہمیں ٹھیک ہے. تھوڑا ہے, زیادہ ہے, اچھا ہے, لیکن ہم اتنے میں ہی راضی ہیں. وہ راستہ ہے روحانی راستہ. دو کشتیوں کا سوار کبھی بھی منزل کو نہیں پا سکتا.
اور ایک کشتی کا سوار دوسری کشتی کی منزل کو نہیں پا سکتا. جس طرح میں پہلے بتا چکا کہ ہم راستہ اپنا اختیار کیے رکھتے ہیں اور منزل ہمیشہ کی زندگی کو مان رہے ہیں، ایسے ہمیشہ کی زندگی میں آپ اور میں جا نہیں سکتے. مغرب کی طرف جانے والی گاڑی کبھی بھی مشرق کی طرف آپ کو نہیں لے کر جا سکتی. اس راستے کا، اس منزل کا تعین آپ کو اور مجھے کرنا ہے. پوشیدگی میں خدا کے ساتھ، بیٹے کے وسیلے سے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا سے بات چیت کر کے دیکھیں. پہلے اپنی ذات کا جائزہ لیجئے، اپنے ذہن کا، اپنے دماغ کا، اپنی سوچوں کا، اپنی عادات کا اور اپنے ان برے منصوبوں کا. خداوند کے پاک کلام میں لکھتا ہے کہ برا آدمی اپنے بستر پر لیٹا ہوا برے منصوبے باندھتا ہے اور صبح اٹھ کر ان کو عمل میں لانے کے لیے جلدی کرتا ہے. میرے عزیزو، خداوند خدا نے آپ کو یہ نیا سال دیا ہے تاکہ آپ ایک نئی زندگی میں چلیں. آپ ایک نئے طریقے سے نئے ایماندار بن کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں. کلام خدا میں وہ آیت جو خدا کے خادم نے ہمارے لیے تلاوت کی تھی کہ ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو پا لیا، جنہوں نے یسوع مسیح کو دیکھ لیا. خالی ہاتھ نہیں گئے، یہ الگ بات ہے. وہ گفٹ لے کر آئے تھے، سونا، لبان اور مر. ہم بھی خداوند کے پاس جاتے ہیں، خدا کے گھر میں آتے ہیں، ہدیہ لاتے ہیں، تحفہ لاتے ہیں، گفٹ لاتے ہیں، لیکن پھر کس راہ پر واپس چلے جاتے ہیں؟ اپنی راہ پر. وہ راہ جو ہم نے آراستہ کی ہوئی ہے اپنی عادت کو پورا کرنے کے لیے یا اپنی لذت کو پورا کرنے کے لیے، یا بے سوچے سمجھے کہ ابھی خیر ہے، ابھی کچھ نہیں ہونے والا، ابھی بعد میں دیکھا جائے گا، پھر کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، گرمیوں میں کر لیں گے، چلیں سردیاں آ لینے دیں، عید آ لینے دیں، شاعر بانی آ لینے دیں، پھر توبہ کر لوں گا، پھر توبہ کروں گی، پھر دیکھی جائے گی، پھر ہو جائے گا. میرے عزیزو، اس طرح تو ساری زندگی گزر جائے گی. ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے روانہ ہوئے. جو یسوع مسیح کو پا لیتا ہے، جو یسوع مسیح کو دیکھ لیتا ہے، جو اس کو ایک دفعہ سجدہ کر لیتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی پرانی راہ کو ترک کرے اور نئی راہ کو اختیار کرے. اگر ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے مجوسی دوسری راہ کو اختیار نہ کرتے، خواب میں بتائی ہوئی ہدایت پر عمل نہ کرتے، فرشتے کی بات کا یقین نہ کرتے، خواب کا یقین نہ کرتے، راستہ تبدیل نہ کرتے. ہیرودیس نے تو یہ کہا تھا کہ پھر آ کر مجھے خبر کرنا، لیکن مجوسیوں نے کیا کیا؟ جب نجات دہندہ کو دیکھ لیا، جب نجات دہندہ کو پا لیا، جب اسے حاصل کر لیا، جب اس کا دیدار کر لیا، جب اس کو سجدہ کر لیا، ان کی سوچ بدل گئی، ان کے دل بدل گئے، ان کے ارادے بدل گئے، ان کے منصوبے بدل گئے اور ان کے راستے بھی بدل گئے. اگر ہم مسیح یسوع کو پانے کے باوجود، کرسمس منانے کے باوجود ہمارے ارادے نہیں بدلے، ہمارے منصوبے نہیں بدلے، ہمارے راستے نہیں بدلے، تو میرے عزیزو، آپ چرنی پر گئے ضرور ہیں، آپ نے مسیح یسوع کو دیکھا ضرور ہے، آپ نے اس کو تحفہ ضرور دیا ہوگا، آپ نے اس کو سجدہ بھی کر لیا ہوگا، لیکن آپ نے اپنے راستے کو ترک نہیں کیا. تو پھر کیسے آپ وہاں پر جائیں گے جہاں پر مسیح یسوع ہے؟ مسیح یسوع نے کیا کہا؟ میں جاتا ہوں تاکہ جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں. اس جگہ پر پہنچنے کے لیے ہمیں جلدی ہو سکتی ہے، ہمیں خواہش ہو سکتی ہے، ہمارا ارادہ ہو سکتا ہے، لیکن میرے عزیزو، اس کے لیے عمل بھی کرنا ضروری ہے، چلنا پڑے گا. جب یہاں سے عبادت ختم ہو جائے گی، سبھی کا یہ ارادہ ہوگا کہ اب ہم اپنے گھر واپس چلے جائیں، لیکن اس کے لیے قدم اٹھانا ہوگا، اس کے لیے چلنا ہوگا، اس کے لیے اپنے گھر کی طرف کے راستے کو اختیار کرنا ہوگا. کسی دوسرے راستے کو اختیار کر کے ہم اپنے گھر میں نہیں پہنچ سکتے، اور وہ گھر جس کا وعدہ مسیح یسوع نے میرے اور آپ کے لیے کر رکھا ہے، اس راستے کو پانے کے لیے اس راستے پر چلنا ہوگا. راہ، حق اور زندگی میں ہوں. سچا راستہ یسوع مسیح ہے، سچائی یسوع مسیح ہے. میرے عزیزو، ہم سب جانتے ہیں ان باتوں کو بہت دفعہ دہرایا جاتا ہے، بار بار بتایا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ کی زندگی
खुदावंद के फर्जंद, खुदावंद के पसंदीदा फर्जंदों जैसी जिंदगी बने। 2022 में ये वादा कीजिए, ये इरादा कीजिए, और महज खोखला इरादा, खोखला वादा ना कीजिएगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग पहले ही वो बातें, वो काम कर रहे हों जिनके बारे में मैं आपको तलकीन दे रहा हूं या कहने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे लोग आज फिरेंगे, बहुत सारे लोग आने वाले दिनों में फिरेंगे, और बहुत सारे लोग शायद ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल बाज ना आए, जिनकी जिंदगी सोच समझ पर बिल्कुल इस कलाम का, इस पैगाम का कोई असर ना हो। लेकिन तो भी हमारी ये दुआ रहेगी और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम आपको ये बातें बताते, सुनाते और सिखाते रहें कि खुदावंद यसु मसीह के बताए हुए रास्ते पर चलने का फायदा ये होगा कि आप हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरेंगे। लेकिन वो रास्ता जो बुराई का रास्ता है, वो रास्ता जो मसीह का रास्ता नहीं। इमसाल की किताब उसके 16वें बाब की 25वीं आयत में लिखा है, ऐसी राह भी है जो इंसान को भली मालूम होती है, लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। इस दुनिया में, इस जिंदगी में तो हमें शायद उस रास्ते पर चलते हुए बहुत सारे फायदे हासिल हो जाएं, लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राहें नजर आएंगी। मुसरफ बेटा भी ऐसे रास्ते पर चला जिस पर चलना उसके लिए रवा ना था, लेकिन जब वो फिर कर वापस आया तो उसने अपने बाप को अपना मुंतजर पाया। आज मेरे अजीजों, आज का ये एतवार, आज का ये दिन खुदावंद खुदा ने आपके लिए तब्दीली का दिन रखा है। अगर आज के दिन से आप फायदा उठा लेंगे तो मेरे अजीजों, ये फायदा आपको सारी उम्र हासिल रहेगा और हमेशा की जिंदगी के वारिस बनने के करीब, लायक फर्जंद बनने की तौफीक अता फरमाएगा। अगर हम आज का एतवार मिस करेंगे तो आप इस साल के आने वाले तमाम एतवार इसी तरह से मिस करते रहेंगे। अगर आज का एतवार आपके लिए फायदामंद साबित नहीं होता, आज का कलाम या पैगाम आपके लिए फायदामंद साबित नहीं होता, तो आगे आने वाले इस साल के सारे एतवार, शायद का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि हो सकता है अगले एतवार कुछ समझ आ जाए। शायद इस वक्त को बर्बाद मत कीजिए, यह खुदावंद की तरफ से अता किया हुआ वक्त है। इंसान ये नहीं जानता, मरी जाने वाले फैमिली मेंबर्स ये नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। साजो सामान, बच्चे, गर्म कपड़े, हर चीज उनके पास मौजूद है। अचानक तूफान में गाड़ी थम गई और इसी तरह से उनकी सांसें भी थम गईं। तैयार श्यार हुए बच्चे, फैमिली समेत, कुछ पता नहीं चलता कि इंसान का वक्त कितना और कहां पर है, कहां पर लिखा है, कैसे लिखा है, कोई नहीं जानता। और जब जानते ही नहीं है, जब पता ही नहीं है कि मेरी उम्र कितनी है और कितनी बाकी है, तो मेरे अजीजों, अता की हुई सांसों का फायदा आपको इसलिए होगा कि आप खुदावंद के कलाम को पढ़ने वाले, इसको सुनने वाले, इसको समझने वाले और इस पर अमल करने वाले बनेंगे। मजूसियों की तरह ख्वाब में हदायत पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हो गए। ये मजूसियों का काम है। मजूसियों के इस अमल का आज मेरी और आपकी जिंदगी में यह फायदा होने वाला है कि हम भी हदायत को हासिल करके, हदायत को पाकर, हदायत को समझकर भूलने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बने, ताकि हमारी जिंदगी आसान बने, सहल बने, आरामदेह बने। वो रास्ता जो हमेशा की जिंदगी की तरफ जाता है कठिन है, मुश्किल है, परेशानी है, मुसीबतें आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं। किस तरह की परेशानियां हैं खुदा के साथ चलने में? किस तरह की परेशानी हो सकती है खुदा पर अमल करने में? कि वो रास्ता बिल्कुल फीका है, बेरंग लगता है, फीका लगता है, बोरियत भरा है। लेकिन दूसरा रास्ता उसके मुकाबले में उतना ही ज्यादा रंगीन है, उतना ही ज्यादा शादाब है, उतना ही ज्यादा रंगीन नजर आता है, पुरवकार नजर आता है। लेकिन मेरे अजीजों, उसकी इंतहा में मौत की राहें हो सकती हैं। लेकिन वो रास्ता जो शायद इस दुनिया में, इस जिंदगी में, और ये तो दुआ में ही बैठा रहता है, ये तो रोजे ही रखता रहता है, ये तो कलाम ही पढ़ता रहता है, ये तो बाइबल ही पढ़ती रहती है, ये रास्ता हो सकता है आपको बोरियत भरा लगे, फीका लगे, मीठा लगे। लेकिन दर हकीकत सच्चा रास्ता, हकीकी रास्ता और वाहिद रास्ता है यही, एक ही है। आप अगर ये सोचें
کہ میں مرضی تو اس دنیا میں اپنی کروں, راستے پر تو اپنے چلوں گا, لیکن بالآخر تو خدا مجھے ہمیشہ کی زندگی عطا کر ہی دے گا, کیونکہ میں اس کے بیٹے پر, اس کے بیٹے یسوع مسیح کے خون پر ایمان جو رکھتا ہوں. میں چرچ تو جاتا ہوں, میں وہاں کوائر میں بھی ہوں, میں وہاں یوتھ میں بھی ہوں, میں وہاں سنڈے اسکول بھی چلاتی ہوں, میں وہاں سنڈے اسکول بھی چلاتا ہوں. ہمیشہ کی زندگی میں تو ہم ان کے ساتھ ہی چلے جائیں گے, لیکن نہیں جائیں گے, کیونکہ خدا کا کلام ایسا کوئی وعدہ آپ کے ساتھ کرتا ہی نہیں کہ مرضی آپ اپنی کریں اور جائیں آپ ہمیشہ کی زندگی میں. مرضی ہمیں خدا کی پوری کرنا ہے, مرضی ہمیں خدا کی پوری کرنا ہے, حکم ہمیں خدا کا ماننا ہے. یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے جب ہم یہ راستہ اختیار کرتے ہیں جس پر ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنا, سننا, سمجھنا اور اس پر عمل کرنا پڑے گا, خدا کے قانون, اس کے احکامات کی پابندی کرنا پڑے گی, پھر جا کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں گے. پھر وہاں پر داخل ہوں گے جہاں پر آرام ہوگا, سکون ہوگا. اور کاش میرے عزیزو ہم اس معاملے کو سمجھ پائیں, اس بھید کو سمجھ پائیں. کاش خدا کے گھر میں بیٹھ کر جب آپ ابھی کلام کے بعد دعا مانگیں گے تو کاش خداوند آپ کے دل کو, آپ کے دماغ کو سمجھ عطا فرمائے کہ یہ بھید کیسا ہے, یہ بھید کیا ہے, اور یہ بھید کیسا نرالا ہے. یہ بھید خوشی, تسلی, اطمینان, سچائی سے بھرا ہوا بھید ہے کہ اگر آپ خدا کے ساتھ چلیں گے تو ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں گے. پھر ہم ان چیزوں کا کیا کریں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں سر انجام دینی پڑتی ہیں. فریب دینا پڑتا ہے, جھوٹ بولنا پڑتا ہے, کاروباری معاملات ہیں, ملازمت کے معاملات ہیں, پڑھائی کے معاملات ہیں. میرے عزیزو یہ دنیا اسی طرح سے چلتی رہے گی میرے اور آپ کے یہاں سے چلے جانے کے بعد بھی. آپ اگر جھوٹ نہیں بولیں گے ہو سکتا ہے آپ کا نقصان ہو, لیکن تھوڑا ہوگا. لیکن اگر آپ جھوٹ بول کر کوئی فائدہ, وقتی فائدہ وہ تو حاصل کر سکتے ہیں, لیکن آپ جو ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ ہے اس میں آپ کمزوری, آپ کے ایمان میں کمزوری پیدا ہوگی. 2022 سچائی کے ساتھ, جس طرح میں نے پہلے بیان کیا, سچائی کے ساتھ پہلے اپنا تعین کر لیجئے کہ ہم ہیں کہاں پر. اگر تو آپ ٹھیک ہیں, ٹھیک راستے پر ہیں, تو میرے عزیزو 2022 میں بھی خداوند خدا آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ ٹھیک ہی رہیں اور سچائی کے راستے پر چلتے رہیں, اس میں اور مضبوط ہوں, اور زیادہ بڑھیں, اور زیادہ خداوند کے ساتھ منسلک ہوں, اور زیادہ خداوند کے ساتھ رفاقت رکھیں, خدا کے گھر کے ساتھ رفاقت رکھیں, خدا کے کلام کے ساتھ رفاقت رکھیں, خدا کے ایماندار بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ رفاقت رکھیں. اگر آپ کمزور ہیں, اگر آپ کسی دوسرے راستے پر ہیں, تو میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کے لیے دعا گو ہوں اور دعا گو رہوں گا کہ خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی بری روش سے باز آ کر خدا کی راہ کو اختیار کریں. اس 2022 سال میں ہم خدا کے ساتھ چلنے کا وعدہ کریں. اپنی زندگی میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ عہد کیجئے کہ یہ سال کسی کے لیے نہیں, اپنے لیے کہیں کہ یہ سال میرے لیے سچائی کا سال ہونا چاہیے. میں سچائی کے ساتھ خدا کے کلام پر عمل کروں. یوں چرچ میں آ کر بیٹھنا, تالیاں بجاتے رہنا, گاتے رہنا اور پھر پرانی زندگی میں لوٹ جانا, یہ مسیحت نہیں ہے, نہ یہ ایماندار ہونا ہے. 2022 میں اس بات کا وعدہ کرنے کی کوشش تو کیجئے. باقی کام خدا کا ہے, اس کے پاک روح کا ہے, وہ آپ کو اٹھائے گا, سمجھائے گا, سکھائے گا, چلائے گا. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں.